اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ خداوند متعال کے سپاس گزار ہیں جس کی رحمت، جس کی نعمتوں کے صدقے سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور گفتگو کا بنیادی عنصر اگرچہ برکت ہے، لیکن اسی برکت اور زندگی کے مختلف اسلوب، زندگی کے مختلف طریقوں کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ گفتگو جاری ہے۔ زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے وہ جو مختلف اصول، وہ جو مختلف طریقے بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان کی طرف اختصار سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ زندگی بابرکت یقیناً اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کا استعمال اسی مقصد کے لیے کیا جائے جس کے لیے زندگی ہمیں دی گئی ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے ہے تو زندگی بابرکت، اور اگر اس کے لیے نہیں تو زندگی بے برکت۔ زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے، زندگی کو اس کے اصل ہدف اور اصل مقصد میں گزارنے کے لیے مشورے کے ضمن میں کچھ مطالب پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج ایک اور خصوصیت جو اگرچہ مشورہ کرنے کے حوالے ہی سے بیان کی جائے گی، لیکن بذات خود ایک مستقل حقیقت ہے۔ ہم نے مشورہ کرنے کے حوالے سے گزشتہ درس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے تجربہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تجربات چاہے اپنے ہوں چاہے دوسروں کے ہوں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ زندگی بابرکت اس کے ذریعے سے بن سکتی ہے۔ اور آج اسی زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کریں گے جو امیر المومنین ہی کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہترین افراد، برترین افراد جن سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں وہ اہل عقل ہیں، اہل علم ہیں، اہل تجربہ ہیں، اور چوتھی خصوصیت جو مولا نے بیان کی ہے وہ ہے دور اندیش، دور اندیشی۔ ایسے افراد جو پہلے سے حادثات کو، پہلے سے واقعات کو، پہلے سے رونما ہونے والی چیزوں کو جان لیتے ہوں یا ان کا ادراک رکھتے ہوں، ان سے مشورہ کرنا۔ دیکھیں، یہ جو خصوصیات اگرچہ ہم مشورہ کرنے والوں کی بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خصوصیات خود انسان میں اپنے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ خود انسان کو عقل مند ہونا چاہیے، اہل علم ہونا چاہیے، تجربہ کار ہونا چاہیے، اور دور اندیش ہونا چاہیے۔ تو یہ دور اندیش یا دور اندیشی ہے کیا؟ کہ اگر مشورہ کرنا ہو تو دور اندیش سے کرو، اور خود انسان کو اس زیور سے آراستہ ہونا چاہیے، اس خصوصیت سے آراستہ ہونا چاہیے۔ یہ دور اندیشی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ دور اندیشی یعنی جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اس کے نتیجے کے بارے میں غور و فکر کر لیں۔ جو کام آپ نے انجام دینا ہے اس کا نتیجہ، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر آپ اپنے کاموں کے بارے میں یہ غور و فکر کر لیں تو گویا کہ آپ دور اندیش ہیں۔ بس ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ زندگی ہماری آئے روز، ہر وقت، ہر لمحے ہم کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم کام انجام دیتے ہیں، ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ بس کوئی بھی انسان اگر ان نتائج کو، ان اثرات کو غور و فکر کر کے درک کر لے، سمجھ لے، تو وہ دور اندیش ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مشورہ کرنا ہے زندگی میں تو ایسے افراد سے کریں جو دور اندیش ہوں، جو مسائل کو
سمجھتے ہوں. یہ مولا نے مشورہ دیا ہے ہمیں بابرکت زندگی گزارنے کا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو دور اندیش افراد ہوتے ہیں ان کی ایک خصوصیت تو ہمیں پتہ چل گئی کہ دور اندیش وہ ہے جو وقت آنے سے پہلے کسی بھی کام کے بارے میں متوجہ ہو جائے. ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ چند خصوصیات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا تاکہ مشورہ کرتے ہوئے بھی اور زندگی گزارتے ہوئے بھی ہم اپنے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا کریں، اور اگر کسی سے مشورہ کرنا ہو تو اس کے اندر بھی ان خصوصیات کو تلاش کریں. دور اندیش افراد کی ایک بڑی خصوصیت اور ایک بہت خوبصورت خصوصیت یہ ہے کہ یہ مستقبل میں زندگی گزارتے ہیں، حال میں زندگی نہیں گزارتے. لیکن وہ جیسے ہم وقت کی اہمیت میں پہلے بیان کر چکے ہیں اس نوعیت کے نہیں کہ خواب اور خیال کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں. نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حادثہ رونما ہونے سے پہلے اس کی پیش بینی کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ مختلف افراد کے رویوں کو جان سکتے ہیں. یعنی میں اگر ایک کام انجام دوں گا تو اس کام کے نتائج کیا نکلیں گے. میں آفس میں ہوں، میں اسکول میں ہوں، میں کالج میں ہوں، میں یونیورسٹی میں ہوں، میں زندگی کے کسی اور شعبے سے وابستہ ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں اگر کوئی کام انجام دینے لگا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کام کو انجام دوں گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. بہت سے لوگ ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اگر آفس میں دوسروں کی نسبت زیادہ اچھا کام کریں، زیادہ بہتر کام کریں تو انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے، انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے سینئر، میرے باس، مجھ سے بالا تر جو افراد ہیں ان میں سے کچھ افراد خوش ہوں گے. انسان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ جن کا یہ کام کر رہا ہوں وہ خوش ہوں گے. کچھ افراد جو میرے ہم سن ہیں، ہم رتبہ ہیں، مجھ ہی جیسے ہیں، وہ ممکن ہے حسد کریں، ممکن ہے جسے ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کاٹ کرنا شروع کر دیں، میرے خلاف کوئی سازش کرنا شروع کر دیں. تو انسان بہت سارے معاملات میں کاموں کی طرف توجہ کرتا ہے. لیکن دور اندیش آدمی کیا ہے؟ دور اندیش آدمی صرف لوگوں کے رویے ہی نہیں، وہ معاملات جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں ان سے بھی اچھی طرح آشنا ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. لوگوں کے رویوں سے آشنا، حادثات سے آگاہ ہے، اپنے ارد گرد معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہے. مولا کا فرمان ہے کہ العالم بزمانہ لا یلتبس علیہ اللوابس. شبہات ایسے افراد کو اپنے گھیرے میں نہیں لیتے کہ جو اپنے زمانے سے عالم ہو. زمانے سے عالم کون ہے؟ اپنے وقت سے، اپنے حالات سے آشنا کون ہے؟ جو دور اندیش ہے. پس اسے ان حالات کی بنیاد پر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہم تیسری دنیا کے ممالک کے بہت سے لوگوں کو یہ سبز باغ کا جو تصور ہے وہ کیوں ہے؟ کیوں ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں بار بار دھوکہ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دور اندیش نہیں ہیں. ہم ایک سوراخ سے بار بار ڈسے جاتے ہیں، ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، ہمیں ایسی دنیا پیش کی جاتی ہے کہ اگر مثلا خاص طور پر انتخابات کے زمانے میں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم یہاں پر دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم ایسی سڑکیں بنوا دیں گے، ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے، ہم اتنی بہتری لے آئیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی بہتری نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دور اندیش نہیں ہیں. لوگوں کے رویوں سے آشنا ہونا چاہیے، اپنے زمانے کے حالات سے آشنا ہونا چاہیے. اگر آپ خود اپنے زمانے کے حالات سے آشنا نہیں ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے زمانے سے جو حالات، آپ کے زمانے کے حالات سے جو لوگ آشنا ہیں ان سے مشورہ کریں. اگر آپ ان سے مشورہ کریں گے تو بہت سی مسائل سے، بہت سی مشکلات سے بچ جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دور اندیش افراد ہوتے ہیں یہ ان کی خصوصیت حادثات سے بھی آشنا،
لوگوں کے رویوں سے بھی آشنا، زمانے سے بھی آشنا۔ ان سے آشنا ہونے کی وجہ سے ان کے عمل میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں آئے گی، ان کے عمل میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ بہترین رویہ اپنائیں تو ہمارے عمل میں ٹھہراؤ کس وقت آئے گا؟ جب ہم ان چیزوں سے آشنا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب مراغہ، بڑا معروف شہر ہے، مراغے کے اندر جب رصدگاہ قائم کی گئی علم فلکیات کے حوالے سے، خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے رصدگاہ بنانی چاہی، تو رصدگاہ بنانے کے لیے ہلاکو خان کو، یا وہ جو مغل بادشاہ تھے، مغل خاندان تھا، ان لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرنا، مغل خاندان کو اس بات کے لیے قائل کرنا کہ ایک رصدگاہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دشوار تھا، مشکل تھا۔ دور اندیشی کی اہمیت سے آشنا کرنا۔ یہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، لاپرواہ قسم کے، بے پرواہ قسم کے لوگ، اور یہ یاد رکھیے گا جس میں دور اندیشی نہیں ہوتی وہ لاپرواہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا۔ متحور انسان شجاع سے بھی بدتر، یعنی شجاعت ایک بہترین خصوصیت ہے، ایک اعتدال ہے شجاعت میں، اور انسان اگر شجاعت کے اعتدال سے نکل جائے تو وہ متحور ہو جاتا ہے، لاپرواہ۔ لاپرواہ آدمی، ایسے جنگجو دیکھے گئے ہیں تاریخ کے اندر کہ لاپرواہ ہیں، کود پڑے جنگ میں، تو یہ آفت ہے شجاعت کی۔ اور دور اندیش آدمی ہمیشہ معتدل آدمی ہوتا ہے، خیر الامور اوسطھا، اور اسی کو انسان کی کمزوری بھی قرار دیا جاتا ہے، دور اندیش انسان کی کمزوری قرار دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو آگے اس کی جانب اشارہ کروں گا۔ مغل خاندان کو رصدگاہ سے آشنا کرنا ہے، کس طرح سے؟ تو شیخ طوسی، شیخ نصر الدین طوسی یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، تمام کے تمام درباریوں کو یہاں بٹھایا جائے نیچے، اور میں چھت پہ سے کسی غلام سے کہوں گا کہ ایک پرات پیتل کی یا تانبے کی کا ایک برتن، ایک بڑا سا برتن وہ اوپر سے پھینکے گا۔ آپ کو صرف پتہ ہے کہ اوپر سے ایک برتن پھینکا جائے گا، آپ کے درباریوں میں سے کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب دربار لگ گیا، تمام کے تمام افراد اپنی اپنی کرسیوں پر، اپنی اپنی پوسٹوں پر براجمان ہو گئے، سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، شعر کہے جا رہے ہیں، سارا ماحول بہت اچھا ہے کہ ایسے اس میں وہ شخص اوپر سے بڑا سا برتن پھینک دیتا ہے۔ بس وہ برتن گرنے کی آواز بلندی سے گرے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، بس برتن کا گرنا تھا، بہت سے وزیر وزراء اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے، کچھ بھاگ پڑے، غلام دوڑنے لگ گئے، ایک ہڑبونگ شروع ہو گئی، وہ بھاگ دوڑ شور و غوغا شروع ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صرف دو آدمی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہی بادشاہ اور دوسرے طوسی صاحب، یہ دو آدمی آرام سے بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ابھی کیا رونما ہونے والا ہے۔ تو بادشاہ کو اس بات کا قائل کرنے کے لیے کہ ہمیں اگر آسمان سے نازل ہونے والی مصیبتوں کا علم ہو پہلے سے، ہمیں اگر بارشوں کا پہلے سے علم ہو، ہمیں اگر حادثات کا پہلے سے علم ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی جلدی نہیں کی جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی آرام کے ساتھ تمام کی تمام مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پس یہ وہ حقیقت ہے دور اندیشی کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت آرام سے تمام کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مشورہ کرنا ہے تو ایسے افراد سے کریں کہ جس کے اندر دور اندیشی پائی جائے۔ دور اندیش افراد جہاں ان چیزوں کی آشنائی رکھتے ہیں، وہاں ان کی ایک بہت اچھی خصوصیت خیر الامور اوسطھا ہوتی ہے
کہ دور اندیش آدمی ہمیشہ اعتدال کے دائرے میں رہتا ہے. دور اندیش آدمی کبھی بھی جلد بازی نہیں کرتا. اس کو جلد بازی کی نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ جلد بازی کو مناسب سمجھتا ہے. اور یہی خصوصیت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دور اندیش آدمی در حقیقت ایک بزدل آدمی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ بچ بچ کر چلتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، یہ کروں گا تو یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. تو اس دور اندیشی کی صفت کو بعض افراد نے برا کہا ہے کہ وہ ایک معروف شعر ہے، ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ دور اندیش افراد کیا ہیں؟ وہ ہمیشہ ایک ایسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ایک ایسا عکس العمل ظاہر کرتے ہیں کہ جس میں ہمیشہ وہ جیت کی پوزیشن میں رہتے ہیں، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو خطروں میں نہیں ڈالتے. تو لہٰذا جو شخص خطروں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، رسک نہ لے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ قوم کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. یہ ایک طرز عمل ہے دور اندیشی کے بارے میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دور اندیش انسان شجاع بھی ہوتا ہے، رسک بھی لیتا ہے، خطرے بھی مول لیتا ہے. لیکن احمقانہ انداز میں خطرے مول لینا شجاعت نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے. یہ حماقت تو ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو خطروں میں ڈالنا حماقت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن دور اندیش انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات آئیں تو اس وقت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اور احادیث کے اندر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دور اندیشی کیا ہے. دور اندیشی یہ ہے کہ ناروا ناپسندیدہ امور پر خاموشی سے انسان بیٹھ جائے اور فرصت کا انتظار کرے، بہترین موقع کا، بہترین وقت کا انتظار کرے. تو دور اندیش انسان حقیقت میں یہی تو کر رہا ہوتا ہے. دور اندیش انسان یہی کام کرتا ہے کہ فرصت اور بہترین موقع کی تلاش کرتا ہے کہ جب بہترین موقع آئے گا تو بہترین موقع پر بہترین وقت میں بہترین کام کو انجام دیا جائے گا. تو یہ اہل فرصت نہیں ہوتا اس معنی میں، بلکہ یعنی اہل فرصت موقع پرست نہیں ہوتا، بلکہ مناسب موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ دور اندیش انسان کی خصوصیت ہے. اچھا، اگر انسان دور اندیشی، اور آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، اگر انسان دور اندیشی کا مظاہرہ نہ کرے، یا وہ افراد جن میں دور اندیشی نہیں پائی جاتی، بالکل بھی دور اندیشی نہیں پائی جاتی، آپ ان کو اپنی زندگی کے اہم مواقع پر پریشان دیکھیں گے. اب زندگی کے کتنے ہی مواقع ہیں جہاں پر آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو پریشان دیکھا ہوگا. البتہ ان کی پریشانی اپنی جگہ پر، اگر وہ مشورے کی حد تک ہو تو بہت اچھا ہے. کیسے؟ مثلا اگر کوئی شخص اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام آ جائے، مثلا بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں، کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یا تو پریشان ہو جائے گا، سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اگر پریشان ہو رہا ہے، سر پکڑ کر بیٹھ رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان دور اندیش نہیں ہے. دور اندیشی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تجربے سے حاصل ہوتی ہے، تجربات سے. اپنے پاس تجربات نہیں ہے تو جاؤ ایسے افراد کے پاس جن کے پاس تجربہ ہے. اور عام طور پر انسان کیا کرتے ہیں؟ زندگی کے اہم مواقع پر اہل تجربہ کے پاس جاتے ہیں. وہ شخص جو اہل تجربہ کے پاس چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور اندیش ہے. کام آنے سے پہلے وہ دور اندیش افراد کے پاس چلا گیا، دور اندیشی کا مظاہرہ کر رہا ہے. ورنہ تو بہت سارے لوگ اسی تگ و دو میں، اسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا کام بھی کرنا ہو، کہ اگر ایک معمولی سی چیز بھی خریدنی ہو اور دکاندار ان کے سامنے دو چیزیں رکھ دے، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانداروں کا طریقہ کار یہ ہے کہ گاہک کو پہچان کر، کسٹمر کو پہچان کر کیا کرتے ہیں، وہ 3-4 قسم کے آپشن رکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ مثلا 1000 روپے کا ہے، یہ 5000 کا ہے، یہ 7000 کا ہے، یہ 10,000 کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے.
نتیجہ کیا ہے؟ آدمی اگر دور اندیش ہو، اگر اسے پتا ہو کہ میں نے کیا لینا ہے، کیا چیز مجھے چاہیے ہے، تو وہ بآسانی انتخاب کر سکتا ہے. لیکن وہ شخص جو دور اندیش نہ ہو، وہ اسی پریشانی میں ہوگا کہ ان 4 چیزوں کے درمیان فرق تلاش نہیں کر سکے گا. وہ پھر اعتبار کرے گا دکاندار کی بات پر، اور بعض اوقات بالکل معمولی سے فرق کے باوجود ایک معمولی سی چیز انتخاب کر کے لے آئے گا. بعض اوقات مہنگی چیزیں خرید کے لے آتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی ہوگی، حالانکہ اچھی اور متوسط چیز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. صرف بعض اوقات تو شہروں کے نام تبدیل کر دیتے ہیں کہ جناب یہ چائنا کی بنی ہوئی ہے، یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا ان میں سے ایک چیز لے لیں، یہ والی مہنگی ہے، یہ والی سستی ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں. ایسے افراد کو اپنے دام میں پھنسانے کے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن کو علم نہیں ہوتا، جو دور اندیش نہیں ہوتے، جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلے نہیں کیے ہوتے. تو لہٰذا دور اندیش افراد سے مشورہ کریں یا خود دور اندیشی کو اپنائیں. دور اندیشی ایک اور خصوصیت جو دور اندیش افراد کے اندر آ جاتی ہے، وہ مزاج ہے جسے بعض اوقات بدگمانی کہا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں دور اندیش انسان بدگمان نہیں ہوتا. آپ نے بہت سے افراد سے مشورہ کیا ہوگا، تو مشورہ کرنے والے افراد کی بھی کیٹیگریز ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں جو ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جب بھی آپ ان سے مشورہ کریں تو الٹی بات کرتے ہیں. تو یہ جو الٹی بات کرنا ہے، یہ در حقیقت ان کی دور اندیشی کی علامت ہے. دور اندیش آدمی میں نہ چاہتے ہوئے بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بدگمانی در حقیقت کوئی بری بدگمانی نہیں ہے، بلکہ ایک مثبت نوعیت کی بدگمانی ہے. یہ وہ چراغ ہے جو انسان کو حقائق کی طرف لے کر جاتا ہے، حقیقت کی طرف لے جاتا ہے. یہ بدگمانی کسی بھی کام کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ کام سے ہاتھ اٹھانے کے مترادف ہو، نہیں، بلکہ یہ در حقیقت وہ چراغ ہے جو انسان کو وہ تاریک گوشے دکھا رہا ہوتا ہے جس کی طرف انسان بعض اوقات اشیاء کی محبت میں گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان کو کوئی چیز اچھی لگنے لگے، یہ ہم انسانوں کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگ جائے تو انسان اس چیز کے بارے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اعمی و اصم ہو جاتا ہے. بچوں کو دیکھا ہے کہ بچوں کو اگر کوئی چیز اچھی لگ جائے، کوئی کھلونا اچھا لگ جائے، یہ بڑے نوجوان ان کو کوئی موبائل سیٹ اچھا لگ جائے، تو اس کے بارے میں اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں ان سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. ایسے افراد اس وقت انہیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جو اس فون کی، جو اس چیز کی تعریف کریں کہ ہاں بہت اچھی ہے. اگر خریدنا بھی چاہیں گے، اب پیسہ تو ظاہر سی بات ہے والدین سے لینا ہے، جب والدین کے پاس آتے ہیں تو اس چیز کی کوئی ایک برائی بیان نہیں کریں گے والدین کے سامنے، بلکہ صرف اور صرف اچھائیاں بیان کرنا شروع کریں گے. یہ اتنا اچھا ہے، اس سے میری کلاسز میں اتنی مدد مل سکتی ہے، میری پڑھائی میں یہ کام آ سکتا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، 10 چیزیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس کی کوئی برائی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جبکہ دور اندیش انسان، دور اندیشی کیا ہے؟ دور اندیشی وہ چراغ ہے جو ان تاریک، دور اندیشی وہ چراغ ہے، چونکہ اس میں بدگمانی آ جاتی ہے تو اس بدگمانی کی وجہ سے وہ چراغ ہے جو ان تاریک گوشوں کو دکھاتی ہے کہ جن کو انسان دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں اس مقصد کے لیے گزاریں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر مشورہ کرنا ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تو ایسے افراد سے مشورہ کریں جو دور اندیش ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ خود اپنے اندر دور اندیشی کو پروان چڑھائیں، اپنے اندر اس خصوصیت کو
پروان چڑھائیں، اس لیے کہ دور اندیشی کے ذریعے سے بہت سی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے، بہت سی مشکلات سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اور دور اندیشی کسی ایک زندگی کے کسی ایک گوشے سے مربوط نہیں ہے، دور اندیشی سے بہت ساری مشکلات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم مشکلات، زندگی کی مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں نا، زندگی کو اصل مقصد کی طرف لانے کے لیے صرف انفرادی مشکلات نہیں بلکہ دور اندیشی بعض اوقات اجتماعی مشکلات میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ سیرت اہل بیت میں اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے ہی مرحلے ایسے ہیں کہ جہاں پر دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی بڑی مشکلات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بڑا معروف واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد قریش اس مسئلے پر آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہ بات میرے جوانوں کے ذہنوں میں رہے کہ خانہ کعبہ قریش مشرکین اسلام آنے سے پہلے بھی ان کے نزدیک مقدس عمارت تھی، خانہ کعبہ کو بہت مقدس جانتے تھے۔ تو خانہ کعبہ گر گیا تھا سیلاب کی وجہ سے، اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تعمیر کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ تھا۔ اب ہر قبیلہ، قریش کے جتنے بھی قبائل تھے، ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس پتھر کو، حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کریں۔ تو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے سوال یہ تھا کہ حجر اسود جہاں رکھا ہے وہاں سے خانہ کعبہ کے قریب اٹھا کر لے کر جانے تک کون اٹھائے گا پہلے، کون رستے میں اٹھائے گا، کون دوسرے مرحلے پر اٹھائے گا۔ تو ہر مرحلے پر، ہر جگہ پر یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ ہر شخص، ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس سعادت کو اپنے لیے حاصل کر لیں، یہ سعادت ہمارے دامن میں آ جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، قریب تھا کہ تلوار کھینچ لی جائے، یہاں تک کہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص بھی سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا اس کی رائے پر عمل کریں گے۔ اور یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور جب تمام معاملہ رسول اللہ کے گوش گزار کیا گیا تو رسول اللہ نے اپنی چادر پھیلائی، اس کے اوپر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ تمام قبائل کے سردار، تمام قبائل کے افراد اس حجر اسود کو اکٹھا اٹھائیں اور اٹھا کر خانہ کعبہ کے قریب لے کر جائیں۔ اور رسول اللہ نے پھر اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دیا۔ اور اس طرح سے اس دور اندیشی کے ذریعے سے رسول اللہ نے قبائل میں اٹھنے والی تلوار کو روک دیا، اس خون ریزی پر قابو پا لیا جو ممکنہ طور پر پھیل سکتی تھی قبائل کے درمیان۔ اسی طرح سے آپ امیر المومنین کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین 25 سال تک اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ امیر المومنین کو یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ اے علی، اگر آپ چاہیں تو مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں سے اور تلواروں سے بھر دیا جائے، شہ سواروں سے بھر دیا جائے، آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن امیر المومنین 25 سال تک اپنے گھر میں بیٹھے رہے، دور اندیشی کہ یہ جو تجویز دی جا رہی ہے یہ اسلام کے حق میں نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین قربانی دیتے ہیں اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی۔ کیوں؟ یہ دور اندیشی ہے کہ تاکہ اسلام اس خاص تشریح کے مطابق دنیا تک نہ پہنچے، یزیدیت کی تشریح کے مطابق نہ پہنچے، کہ آج حسین ابن علی کی قربانی قیامت تک کے لیے اسلام کی صحیح تشریح کی ضمانت بن گئی ہے۔ تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی دور اندیشی قدم قدم پر ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ در حقیقت درس ہے ہمارے لیے، یہ تعلیم ہے ہمارے لیے کہ اپنی زندگی کو اگر بابرکت بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو صحیح روش پر لے کر جانا چاہتے ہو تو دور اندیشی کو اپناؤ، دور اندیش لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھو، مشورہ کرنا ہے تو دور اندیش لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ دور اندیشی کوئی خدا دادی صلاحیت نہیں ہے، دور اندیشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کر آئے، نہیں، بلکہ تجربات کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے انسان اس حقیقت کو، اس صلاحیت کو حاصل کرتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے درمیان دور اندیشی پیدا فرما، پروردگارہ اس طاقت سے، اس صلاحیت سے ہمیں مالا مال فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تمام
بزرگان، وہ تمام احباب جو اس ذکر کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، پروردگارہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اولاد کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، بیماری کے حوالے سے۔ پروردگارہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ امام عصر کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ امام عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔